السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ گزشتہ درس میں بھی عرض کیا گیا تھا کہ دین اسلام کی بنیاد اخلاقیات پر ہے۔ انبیاء اخلاقیات کی دعوت لے کر آتے ہیں اور نبی سب سے بہترین اخلاق کا حامل ہوتا ہے۔ جہاں بھی اللہ پاک نے ایمان کی تعریف کی ہے کسی کے ایمان کی، تو آپ قرآن حکیم کا مطالعہ کر لیں، وہاں اس کے معاملات اور اس کے اخلاقیات کو ظاہر کیا ہے۔ یہ مومن ایسے ہوتے ہیں، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون۔ اسی طرح جہاں کہیں کسی کی مذمت کی ہے اور اس کے ایمان کی نفی کی ہے تو اس کی اخلاقیات اور اس کے معاملات سامنے رکھیں۔ یعنی ایمان کا جو پہلو عوام کو نظر آتا ہے، معاشرے کو نظر آتا ہے، سماج کو نظر آتا ہے، سوسائٹی کو نظر آتا ہے، اس کی بنیاد پر فیصلہ کیا جاتا ہے کہ بندہ مومن ہے یا نہیں۔ قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ قسموں سے ایمان ثابت نہ کرو، عمل کرو۔ تمہارا عمل اللہ بھی دیکھ رہا ہے، رسول بھی دیکھ رہے ہیں، مومن بھی دیکھ رہے ہیں، وہ بتا دے گا کہ ایمان ہے یا نہیں۔ ایک بچے سے بھی آپ پوچھیں نا کہ بیٹا لائٹ ہے یا نہیں، تو وہ سب سے پہلے ٹیوب لائٹ، بلب یا پنکھے کی طرف دیکھتا ہے۔ اسے پتا ہے کہ بجلی کا ثبوت یہاں سے ملتا ہے کہ نہیں۔ اسی طرح اللہ پاک نے جن قوموں کی بلندی اور سرفرازی کی بات کی، وہاں ان کے اخلاقیات کو گنوایا، اور جب کسی قوم کی بربادی کی نوید سنائی ہے تو ان کے اعمال کو پیش کیے کہ ان کی حالت یہ ہے۔ یہ نہیں کہا کہ یہ سڑکیں نہیں بناتے اس لیے ہم نے انہیں برباد کر دیا، یہ ڈیم نہیں بناتے اس لیے ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، یہ باغات پارک نہیں بناتے، موٹر وے نہیں بناتے، ایسا نہیں۔ ان کے اندر انسانوں والی اخلاقیات ختم ہو گئی تھی، ہم نے انہیں ختم کر دی۔ بلکہ جنہوں نے بنائے تھے ان کو بھی اللہ پاک نے طنز کے طور پر پیش کیا۔ تم ہر جگہ عبث نشانیاں بناتے پھرتے ہو کہ ان کے ذریعے تمہیں یاد رکھا جائے۔
وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، تم کاریگریاں دکھاتے ہو تاکہ تمہیں خلود حاصل ہو جائے، ہمیشہ تمہارا تذکرہ ہوتا رہے، لیکن یہی عمارتیں، یہی تاج محل تمہاری بربادی کا نوحہ کہتے ہیں۔ نور جہاں جو برما سے لے کر گوادر تک حاکم تھی، اس کی قبر دیکھ لیں آپ بارادری میں جا کے، اس کی قبر پہ لکھا ہے کتیاں بچے دیتی ہیں وہاں، ویرانہ ایک نحوست ہے ایک، بر مزارے ماں غریباں نے چراغے نے گلے، اپنی تقدیر خود لکھوا گئی ہے۔ مجھ پردیسی کی قبر پر نہ کوئی چراغ ہے نہ کوئی پھول ہے، یہی حال ہے وہاں پہ۔ بر مزارے ماں غریباں نے چراغے نے گلے، نے پرے پروانہ سوزد نے صدائے بلبلے، نہ کسی پروانے کا پر جلتا ہے کہ قربانی ہو جائے، نہ کسی بلبل کی صدا آتی ہے۔ جب پھول نہیں ہے، چراغ نہیں ہے، تو بلبل وہاں کیا کرے گی؟ ووٹ ڈالنے آئے گی۔ تو اسلام شروع سے ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام 571 عیسوی کو نہیں آیا، اسلام آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی آیا تھا۔ قوموں نے جب اسلام کو اپنے تعارف پر کو چھوڑ کر یہودی اور عیسائیت کے نام سے تعارف کروانا شروع کیا، تو اللہ پاک نے انہیں ٹرمینیٹ کر کے نئی امت مسلمہ کھڑی کر دی کہ جو اپنا تعارف اسلام کی نسبت سے کرواتے تھے۔ تو اسلام جب سے آیا آدم علیہ السلام سے لے کر، اس کی بنیاد ہمیشہ اخلاقیات پر رہی۔ نظام نام کی چیز قرآن حکیم میں کوئی نہیں ہے۔ اسلامی نظام یہ 1977 کا سیاسی نعرہ ہے۔ ہر شخص اس مٹی سے نکلا ہے، جس طرح یہ ملک اس مٹی پر بنے ہیں۔ یہ 6 فٹ کا ملک ہے، تمہارا ایک گھر ہے، تمہاری ایک ملکہ ہے، تمہاری ایک رعایا اولاد کی شکل میں نافذ کرو، یہاں اپنی ذات پر نافذ کرو۔ وہ سیدھا مومن کو خطاب کرتا ہے، نظام کو نہیں کرتا۔ تم اللہ سے ڈرو، تم اپنی بساط پر اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کی کوشش کرو، یہ اس کی تعلیم ہے۔ نظام جس کو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے، ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ اسے دوسروں پر نافذ کیا جائے، یہ صرف ایک سیاسی نعرہ ہے۔ اسلام سر تسلیم خم کرنے کا اور عمل کرنے کا کام ہے۔ یہ کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے کہ بندہ جو ہے وہ آج رات کو قانون پاس ہوگا اور سارے بندے تبدیل ہو جائیں گے۔ حکومت اعلان کرے گی، اس کے بعد شناختی کارڈ چیک کر کے سلنڈر تقسیم کرنا شروع کر دے گی۔ ہمارے یہاں اسلام کی مختلف قسمیں، جیسے گیس کے سلنڈر مختلف ہے نا ہمارے یہاں، LPG کے، فان گیس ہے، سن گیس ہے، اسی طرح اسلام کے بھی ہمارے یہاں برانڈ ہیں اپنے۔ حکومت دے کے شناختی کارڈ اور یہ کس فقہ سے تعلق رکھتا ہے اس کو اس کا سلنڈر پکڑا دے گی۔ یہ عبث ہے، یہ قیامت تک نہیں ہوگا۔ اسلام کی جو ہم کہتے ہیں نظام، تو نظام کی ابتدا کیا ہے؟ کس چیز کے گرد نظام بنا جاتا ہے؟ حاکم کے گرد۔ اسلام نے اسی کو ہی طے نہیں کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حاکم دے کر گئے تھے؟ چنا گیا۔ دوسرا کسی اور طریقے سے چنا گیا، تیسرا کسی اور طریقے سے چنا گیا، چوتھا کسی اور طریقے سے چنا گیا۔ حضور تو کوئی نہیں دے کر گئے تھے۔ جب ہر شخص نے اپنا ذمہ لیا ہوا تھا، ہر پرزہ اپنی جگہ کام کر رہا تھا، تو اسلام کی گاڑی چل رہی تھی۔ جب ہم نے اپنی ذات کو اگنور کر دیا اور یہ سمجھا کہ اسلام نہیں ہے، اسلام اب بھی موجود ہے، اللہ کے احکامات موجود ہیں، کوئی سسپینڈ نہیں ہے کہ پارلیمنٹ دوبارہ بحال کرے گی آئین کو تو یہ بحال ہوگا،
وہ یہ اعلان کرے گی اللہ ہمارا رب ہے تو ہم سر تسلیم خم کریں گے. اسلام کو کون معطل کر سکتا؟ وہ تو ہر لمحہ آپ مخاطب ہیں اللہ کے. آج ہم مر جائیں گے تو یہ عذر نہیں پیش کر سکتے کہ اسلامی نظام کوئی نہیں تھا, میں تو یہ انتظار کر رہا تھا جی کل اعلان ہوگا, وہ کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے, کوئی ادھر ادھر ہو جائے گا, فیصلہ ہو جائے گا تو پھر میں تیرے احکامات پر چلوں گا. یہ عذر ہے؟ تو اس لیے ہمیں اپنی اخلاقی حالت پہ خود نظر ڈالنی چاہیے, اپنی ذات کا نظام درست کرنا چاہیے. جب ہم اسے درست کر لیں گے تو معاشرہ درست ہو جائے گا. معاشرہ کس نے خراب کیا ہے؟ میں نے. بندے خراب ہوئے تو معاشرہ خراب ہو نا. معاشرہ کس بلا کا نام ہے؟ کوئی کالونی ہے؟ افراد مل کر سوسائٹی بناتے ہیں, افراد کرپٹ ہیں, سوسائٹی کیسے اسلامی ہو جائے گی؟ اور افراد ایک دن میں درست نہیں ہوتے, ان کو باہر سے کوئی درست نہیں کر سکتا. ان افراد کے ہاتھ میں اگر آپ خدائی اختیارات دے دیں گے, ڈی سی کے ہاتھ میں, اے سی کے ہاتھ میں, تو آپ اسلام کو بھی اسی طرح بدنام کروا دیں گے جس طرح جمہوریت کو کروایا ہوا. وہ سر پکڑے رو رہی ہے. اور دنیاوی قانون کو چیٹ کرنے کی بنسبت دین کے معاملات کو چیٹ کرنا زیادہ آسان ہے, اس لیے کہ باہر اس کا کوئی چیز نظر نہیں آتی. روزہ نہ رکھے کوئی بندہ, کون اسے مجبور کر سکتا ہے کہ روزہ رکھو؟ آپ جبر سے اس کو مجبور کر دیں مسجد میں آنے کے لیے, صلاۃ کمیٹیاں بنا کے وضو کون کروائے گا؟ اس کا وضو ٹوٹ جائے گا تو کون سا میٹر لگا ہوا ہے جو بتائے گا کہ ابھی گرین ریڈ ہو گیا اور ریڈ گرین ہو گیا؟ زکوٰۃ کے معاملے میں کوئی بندہ جھوٹ بول دے نہیں دے سکتا, کون اس کو مجبور کر سکتا؟ صرف خدا کا خوف. اس لیے قرآن حکیم کی بنیاد اللہ کے تقوی پر ہے. شروع ہوا ہے تو اس نے کہا کہ ھدی للمتقین. نظام میں خود ہوں. تو اللہ پاک نے یہود کو جہاں بھی کنڈیم کیا ہے, وہاں کا یہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں, یہ کرتے ہیں, افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کچھ پکڑ چلتے ہو اللہ کے قانونوں پر, کچھ کو تم نہیں چلتے, تم اس کے ساتھ بالکل سلیکٹو مسلمان ہو تم لوگ. کہا کہ ان میں کچھ لوگ تو وہ ہیں, یعنی جب معاشرہ ان بیلنس ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ ان میں کچھ لوگ وہ ہیں, وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ. ان میں کچھ ایسے مومن بھی ہیں کہ آپ انہیں ڈھیروں سونا امانت رکھوا دیں, يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ, وہ ادا کر دے گا آپ. اتنا خدا خوف. وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّي إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا. ان میں کچھ وہ بھی ہیں کہلاتے وہ بھی مسلمان ہیں, لیکن حالت ان کی ہے کہ ایک دینار انہیں کہہ دو نا کہ یہ ذرا رکھو میں تم سے لے لوں گا, وہ کبھی آپ کو ادا نہیں کرے گا الا یہ کہ آپ اس کے سر پر سوار ہو جائیں. ما دمت علیہ قائما, کھڑا رہے اس کے سر پر. اسی طرح ہمارے یہاں یہ تو ساری سوسائٹی چلو 19-20 کا کوئی فرق ہوتا ہے, ایسا بھی نہیں. اس صورت میں وہ جو نیک ہوتے ہیں وہ بھی ان ایکٹیو ہو جاتے ہیں, کارآمد نہیں رہتے. جب فیوز اڑ جائیں, ایک فیوز اڑ جائے تو پاور ہاؤس بھی بیکار ہو جاتا. اسی طرح کا معاملہ ہے. تو اگر ہم مخلص ہیں تو ہمیں ہمارے قول کو, ہماری نیت کو ہمارے عمل سے ناپ کر دیکھا جائے گا کہ تم جن چیزوں پر, جن احکامات پر چل سکتے تھے ان پر کتنا چلے ہو. اگر کسی مزدور کو کہا جائے نا کہ فلاں جگہ کوئی گڑھا کھودنا ہے تو وہ کام شروع کر دے اور جہاں تک نرم ریت ہے, مٹی ہے, وہ کھود دے اور اس کے بعد سخت پتھر آ جائے, پھر وہ جا کے ڈیمانڈ کرے کہ جی وہ جزمہ چاہیے, جس کو آپ خاص نام ہے ہمارے ہاں عربی میں جزمہ کہتے ہیں اسے, جس سے وہ جی گینتی جسے کہتے ہیں, تو وہ آپ کو دے دی جائے گی. نہیں ہوگی تو پھر
ان کو بھی پتا چل جائے گا اس سے آگے یہ کچھ نہیں کر سکتے. جہاں تک تم چل سکتے ہو وہاں تک چل کر تم اپنا صدق نیت ثابت کر دو. نظام کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں, اللہ پکڑ لے گا نظام والوں کو. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ کسی سے اس کی وسعت سے آگے بڑھ کر کبھی بھی مواخذہ نہیں کرے گا کہ تم نے یہ کیوں نہیں کیا. یہ ہے اصل دعوت اسلام کی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی صفحہ پر کھڑے ہو کر اپنا اخلاق پیش کیا تھا. کیف وجدتمونی دعائے قنوت نہیں سنائی تھی. نبوت کی اساس بنیاد اخلاق پر ہے, کریکٹر پر ہے, عمارتوں کی تعمیر پر نہیں ہے, سیرت کی تعمیر پر. سیرت کی بنیاد پر آپ کا عمل تبلیغ کرے گا. جس کو کہا جاتا ہے نا, ایکشن آف اے مین اسپیکس لاؤڈر دین ہز ورڈز. بندے کا عمل بولتا ہے, الفاظ نہیں. اگر ہم عمل میں کھوٹے ہیں تو ہماری زبانی تبلیغ لوگوں کے لیے ایک لطیفہ ہوگی, اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں ہوگی. تو سب سے پہلے بہت سارے واقعات ایسے ہیں جس میں ایک بندے کے کردار نے لوگوں کو تبلیغ کی. میں آپ کو پہلے بھی مثال دے چکا ہوں. ہمارے ساتھی ہوا کرتے ہیں, آپ بھی ہیں ایئرپورٹ پہ, حبیب صاحب کنٹرول ٹاور میں ہوتے ہیں اوپر. تو ان کے ساتھ ایک جرمن نیشنلٹی ہولڈر تھا, صومالی, سینئر تھا, ان کا ایج میں بھی بڑا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں زور کی نماز جو ہے وہ ٹرخا جاتا تھا. اس نے مجھے کہا کہ آپ زور کی نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا گھر جا کے پڑھ لیتا ہوں. یہاں کیوں نہیں پڑھتے؟ سب نوکری کرنے والوں کو پتا کہ جب بندہ تھکا ہوا کام سے آتا ہے تو اس کی کیا حالت ہوتی ہے, اور خاص کر کے کھانا کھانے اور لسی پینے کے بعد تو پھر ویسے اس کے آدھے فیوز اڑ جاتے ہیں. اس نے کہا یہاں کیوں نہیں پڑھیں گا؟ میں اصل میں یہاں جرابیں اتارنا, شوز اتارنا, پھر ان کو پہننا میرے لیے ایک درد سارا. گھر جا کے کی دفعہ اتار کے تمہیں بنا. بات آئی گئی ہوگی. اگلے دن زور کی نماز ہوئی تو وہ بندہ اٹھا اور اچانک آ کے ان کے قدموں میں بیٹھا اور ان کے وہ شوز کے تسمے اس نے کھولنے شروع کر دیے. یہ حیران ہو گئے, دھپ سے انہوں نے بدک کر تو وہ اٹھ کھڑے ہوئے. ایج میں بھی بڑا ہے, سینئر ہے, یہ کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا دیکھو حبیب بھائی, تمہارے شوز اور جرابیں اتروانا اور پہنانا میری ذمہ داری ہے, نماز تم پڑھ لیا کرو. کہتے ہیں بس اس دن کے بعد میں نے پھر نماز نہیں چھوڑی. اتنی ساری بات. یعنی بندے کا درد دل بولتا ہے, اگلے کو پتہ چل جاتا. انسان نہیں, حیوان بھی محسوس کرتا ہے. آپ کے اندر سے جو سگنلز نکلتے ہیں وہ محسوس کرتا ہے اگلا. ایک یہ ہوتا ہے کہ یار یہ مانے نہ مانے میرا کریڈٹ تو ہو جائے گا نا. اپنی نیکیاں بڑھانے کے لیے جو بندہ تبلیغ کرتا ہے نا وہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بنیا ہے. اس کے رویے سے پتہ چل رہا ہے درد دل نہیں ہے. یہی بات اللہ پاک نے سمجھا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجی تھی کہ کریڈٹ کے چکر میں نہیں رہنا, بندہ بدلنے کی کوشش کرنا. اس کے لیے جتنے بھی اخلاقیات ضروری ہیں, قولا لہ قولا لینا, تو بادشاہ ہے, نرمی سے بات کرنا اس کے ساتھ. وہ نرمی کا عادی ہے. جو بندہ جس تخاطب کا عادی ہو نا, اس کو اسی خطاب سے یاد کیا جائے تو وہ ذرا ایزی فیل کرتا. اگر بندہ جا رہا ہے, وہ قاری صاحب کہلاتا ہے, اور آپ اس کو آواز دے گا صوفی صاحب, اس کے بعد ذرا اس سے مسئلہ پوچھ کے دیکھیے, جو سب سے مشکل جواب ہوگا نا وہ والا دے گا. موڈ آف ہو گیا نا اس کا. قولا لہ قولا لینا, عربی کو رفیق کہو نا تو اسے آگ لگ جاتی. ہمیں وہ کہتے رہتے ہیں. آپ اسے ذرا رفیق کہہ کے پھر ذرا دیکھیے وہ آپ کو سائن کر کے دیتا ہے کہ نہیں دیتا. اسے اخی کہیے آپ, حبیبی کہیے آپ. رفیق کہیں گے تو یا تو پلٹ کر گالی دے گا یا بگڑ جائے گا. تو کہا قولا لہ قولا لینا, اپنے نبی کو, وہ نبی
جس کے اخلاق کی قسم کھائی ہے اللہ پاک نے، گواہی دی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ جس کو عظیم کہہ رہا ہے، یہ پوری دنیا، اس کو اللہ دنیا کہتا ہے، دنیا کا مطلب ہے منیمم، ادنا، اعلی، دنیا قصویٰ، یہ اپوزٹ ٹرمز ہیں، کم سے کم زیادہ سے زیادہ، قرآن نے دونوں استعمال کی، اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وہم بالعدوۃ القصویٰ، جب وہ تم مدینے کے جو قریب ترین فاصلے میں کم ترین سرا تھا بدر کے میدان کا، تم وہاں تھے، اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، یعنی مدینے کا سب سے کم فاصلہ، وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى، جب یہاں کا ٹیمپریچر بتایا جاتا ہے، آپ کبھی سنیں ایف ایم پہ، تو آپ کو یا تو کہیں گے ادنا اور اعلیٰ، یا کہیں گے دنیا اور قصویٰ، اس پوری دنیا کو اللہ کہتا ہے دنیا، منیمم، اور نبی کے اخلاق کو فرما رہا ہے عظیم، گریٹ، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اس نبی کو اللہ پاک فرما رہے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، ہم سر کاٹ کر، ان کے ساتھ فٹ بال کھیل کر، ان کو توے پر رکھ کر اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں، یہ ہے اسلام۔ یہ درد دل ہے، یہ ڈکٹیٹرشپ کی لڑائی ہے، یہ خدائی اختیارات کی جنگ ہے، درد دل نہیں، یہ قساوت قلبی، یہ انٹروڈکشن ہے اسلام کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ ابن ابی نے کیا نہیں کی؟ ہر وہ چیز جس پر آج ہم بیان کر کے قتل عام کرتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں، وہ سب کچھ عبداللہ ابن ابی نے کہا ہوا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بکواس اس نے کیا، سٹوری رائٹر وہ ہے، مسلمانوں کو ذلیل اس نے کہا ہے۔ اگر ہم مدینے پلٹ کر جائیں گے تو عزیز ذلیل کو نکال باہر کریں گے۔ سمن قلبک لیاکلک، سمن موٹا کر، کھلا پلا کے، سمن کہتے ہیں فیٹ کو، گھی کو، سمن قلبک لیاکلک، کتے کو کھلا کے موٹا کر تاکہ وہ تم ہی کو پلٹ کے کھائے، یہ عبداللہ ابن ابی کے الفاظ۔ یہ فقیر تھے، کل یہاں آئے تھے، تم ہی نے انہیں جگہ دی، ان کو اپنے سر پر چڑھایا، اب بھگتو، اب ان کے غلام بھی تمہارے آقا ہیں۔ آج تم اپنے چندے روک لو نا تو یہ لوگ یہاں سے نکل بھاگے ہیں، تمہارے چندوں پر پلتے۔ سورہ المنافقون پڑھیے، سارا وہاں ہے۔ اللہ پاک نے اسے قرآن حکیم میں ایک سورت میں 11 بار کافر کہا ہے۔ پھر کیا فرمایا؟ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ، اے نبی چھوڑ دو ان کو، یہ گند ہے، گندگی ہے۔ جب آپ سے کہا جاتا آپ اسے مروا کیوں نہیں دیتے، آپ کہتے ہیں عمر لوگ کیا کہیں گے، محمد اپنے ساتھیوں کو مارتا ہے۔ آج تم جب کہتے ہو دجالی میڈیا، اس دجالی میڈیا پر جب تم ویڈیو چڑھاتے ہو مسلمانوں کے سر کاٹ کر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر، اور ان سے فٹ بال کھیل کے تم دنیا کو دکھاتے ہو، تو کیا امیج دیتے ہو اسلام کا، جس امیج کی بڑی فکر تھی حضور کو کہ اسلام بدنام نہ ہو جائے۔ تو دین کی بنیاد اخلاقیات پر ہے، اور اس کی ابتدا ذات سے شروع ہوتی ہے۔ اپنے گھر میں بو اسلام کا شجرہ، اپنے سینے میں، اپنی چھاتی میں اس کو بو، یہاں سے اگے گی وہ بہار جو معاشرے میں نظر آئے گی۔ ہوم انڈسٹری آپ دیکھتے ہیں ہمارے یہاں فیصل آباد میں، سیالکوٹ میں، لوگ گھروں میں بناتے ہیں فٹ بال، اور وہ ورلڈ کپ کھیلے جاتے ہیں اس سے۔ یہ گھروں میں چیزیں ہوتی ہیں جو مارکیٹ میں آتی، گھروں میں اسلام ہے کوئی نہیں، تو اسلام کہیں سے امپورٹ کرنا ہے آپ نے؟ فاٹا میں درخت لگتے ہیں اس کے، اسلام آباد میں مسلمان نہیں بستے، وہ اللہ کا مخاطب نہیں ہے۔ جو بھی کلمہ پڑھتا ہے اس سے یہی کہا گیا ادخلوا فی السلم کافہ،
پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائے، پوری زندگی لے کر آؤ اسلام کے اندر، ہر شعبہ مسلمان کرو، تجارت کو بھی مسلمان کرو، پڑوس کو بھی مسلمان کرو، اخلاقیات کو بھی مسلمان کرو، یہ دعوت ہے۔ یہ ذرا مشکل کام ہے، مگر اس پہ لگتی ہے محنت زیادہ۔ ہم کہتے ہیں کہ ایسا فارمولہ مل جائے کہ ڈنڈے کے زور پر لوگوں کو مسلمان بنا لیے تھے، ایسی مصنوعی بہار اللہ کو نہیں چاہیے۔ یہ کاغذ کے پھول ڈنڈے کے زور پر بنے ہوئے مسلمان اللہ کو نہیں چاہیے، وہ اصلی والے مانگتا ہے جو اپنے آپشن سے اختیار کریں۔ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق توحید کے نسبت سے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ماں باپ کے ساتھ یہ دوسرا، دنیا میں اللہ ہمارا خالق ہے، ہمارے والدین کا بھی خالق ہے۔ دنیا میں نمودار ہونے کا ہمارا سب سے پہلا جو ذریعہ ہے وہ والدین ہے، وہ سبب ہے، ہم ایکسٹینشن ہے انہی کی۔ اگلی بات یہ انشکر لی ولوالدیک، شکر کرو میرا اور اپنے ماں باپ کا، دو ہی ہیں ہمارے وجود کے اسباب، والدین ہے یا اللہ ہے۔ کہ سب سے پہلے یہاں سے بسم اللہ کرو، اپنے تعلقات اللہ کے ساتھ بھی درست کرو، والدین کے ساتھ بھی درست کرو۔ یہ کیسے درست ہوں گے؟ منہ سے تو پچھ پچھ ہر کوئی کر لیتا ہے، آگے اللہ نے پھر تفصیل بتائی ہے، پتہ تب چلے گا۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، تیری خوش قسمتی ہے کہ تیری لاٹری نکل آیا کہ تیرے سامنے ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں۔ یہ لاٹری ہے۔ جنت کے دو دروازے حضور نے فرمایا تیرے گھر میں ہیں، اور جو پھر بھی جنت میں نہ جائے، یعنی ایک ہوتا ہے ایئرپورٹ پہ جا کے تو چلو بندہ لیٹ ہو جاتا، فلائٹ نکل گئی ہے، کہا تیرے گھر میں جنت کا دروازہ تھا پھر بھی مس ہو گیا۔ حضور نے رمضان میں منبر پر بد دعا کیا اس کے لیے، اور جبرائیل امین نے اس پر آمین کہی کہ جس کی زندگی میں ماں باپ بوڑھے ہو جائیں اور وہ جنت میں نہ جائے۔ وہ ضد کریں گے، وہ تنگ کریں گے، بار بار کوئی چیز مانگیں گے، دیں گے جب آپ پکا کے اتنی دیر میں وہ کہیں گے میں نے نہیں کھانی۔ آپ نے اٹھایا گھر والی کو، اٹھو، وہ اماں اب کہہ رہی ہیں آدھی رات کو کہ فلاں چیز بنا دو، دودھ گرم کر کے میں نے پینا۔ آپ نے دودھ گرم کیا، اٹھی بیوی ناک منہ مار کے جا کے دودھ گرم کر کے لیا، میں نے کہا میں نے نہیں پینا۔ اب وہ آپ کے گرد ہو گئی، آپ نے خام خواہ میری نیند جو ہے وہ ضائع کروا دیا، فلاں کر دیا، ڈھینگ کر دیا آپ نے۔ اب اگلی بار ڈرتے ہوئے آپ کہیں گے ہی نہیں اسے، اماں کہتی رہے گی دودھ۔ آپ بچپن میں اسی طرح کرتے رہے، ایک چیز کا میں نے کھانی ہے، جب وہ لے کے تو آپ نے ہاتھ مارا اور ادھر پلیٹ پھینک دی، میں نے نہیں کھانی، ماں دوسرا تیار کر دیتی۔ اگر ایسا ہو جائے، آج کل تو بچے ہی جلدی مر جاتے ہیں، 24 میں ہارٹ اٹیک ہو گیا، 26 سال کی عمر میں ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ ابھی کل میں سن رہا تھا، ہمارے ساتھی ہم اکٹھے تھے کہیں ہوٹل کا ان کا افتتاح تھا، تو بتا رہے تھے کہ وہ لے کر آئے ہیں کام کے لیے بندہ، اور کاؤنٹر کے پیچھے کھڑا، اور 24 سال کا جوان، شاید شادی بھی نہیں ہوئی ابھی، سٹروک ہوا اور نچلا حصہ اس کا وہ کھڑے کھڑے گر گیا ہے، اور وہ فالج ہو گیا، نچلا حصہ گیا، جواب دے گیا۔ والدین بوڑھے کسی کو مل جائیں آج کل، اللہ پاک کی اس پر بہت بڑی نعمت ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر، اگر تیرے پاس ان میں سے کوئی ایک پہنچ جائے بڑھاپے کی عمر کو، او کلاہما، یا کبھی خوش قسمتی وہ دونوں ہی مل جائیں، فلا تقل لہما اف، وہ بڑا تنگ کریں گے، بڑی ضدیں کریں گے، بچے بن گئے نا، ان کا سٹیٹ آف مائنڈ تبدیل ہو گیا، اب یہ وہ دانشور ابا نہیں ہے، اب وہ پروفیسر کسی کالج کا پرنسپل نہیں ہے، اب وہ ایک بچہ ہے، شرنک ہو گیا اس کا دماغ، سیلز مردہ ہو گئے اس کے، ڈپریشن ہے اسے، کہاں جا کے نکالے گا؟ پالا تمہیں، ہزاروں لاکھوں فیس تیری دیتا رہے، تو گالیاں جا کے نائیوں کے منڈے کو دے گا، اور مجھے ہی دے گا نا، وہ گالیاں نہیں، وہ تیرے حجوں سے زیادہ وزن رکھتی ہیں تیرے لیے، اس کا احساس قیامت کے دن ہوگا۔ فلا تقل لهما اف
فرمایا اس سے انہیں تو ان کی کسی بات پر اف بھی نہیں کرنا. وہ اتنے حساس ہو چکے ہوتے ہیں. مزے کی بات یہ ہے کہ وہ زیادتی بھی کرتے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ چہرے پہ کسی قسم کا کوئی غصہ نہ آئے, وہ دیکھتے رہتے ہیں. اور وہ بڑے غیور ہوتے ہیں, کہ اٹھا کے لے جا, مجھے نہیں چاہیے. ذرا سا احسان جتلا دو, کہتے میں نے نہیں لینا, بس میں بھوکا رہ لوں گا, یہ نہیں لوں گا, میں ننگا رہ لوں گا, تیرے کپڑے نہیں لینے میں. منہ سے اف نہیں کہنا. حضور سے پوچھا گیا اللہ کے رسول ماں باپ کی نافرمانی کیا؟ آپ نے فرمایا تو نے اپنے باپ کو ترش نظروں سے دیکھا تو تیری نافرمانی ہوگی, تو عقوق میں شامل ہوگی. ایک ہوتا نا کہ بندہ صبر کر جائے, اف نہ کرے, لیکن آنکھوں سے ایسے دیکھے کہ بڑھیا میں تنخواہ جاؤں. فرمایا اگر تو نے اپنے باپ کو تیز نظر سے دیکھا تو تو نے نافرمانی کر دی. یہ تیرا امتحان ہے. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. وہ جھڑکتے رہیں تو نرمی سے بات کرتا جا. وہ گالی دیں تم کہو ابا مار بھی لو. وہ غصہ چڑھائیں تم ہنس دو. کر سکتے ہو ایسے؟ تم حج کر سکتے ہو, تم تہجد پڑھ سکتے ہو, لیکن اپنی انا کو مار کے ان کے سامنے سرنڈر کر دینا. یہاں سے ابتدا ہوتی ہے اصل سر تسلیم خم کی, کہ جس نے سامنے تمہیں وجود بخشا ہے, جس کا خون تمہاری رگوں میں دوڑ رہا ہے, تم اس کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرتے. ہم دیکھے خدا کے سامنے کیسے کرو گے تم؟ وہ غالباً ایک صوفی کا کلام ہے کہ دنیا بڑی بانوری, پتھر پوجن جائے, گھر کی چکی کوئی نہ پوجے جس کا پیسا کھائے. پتھر ہی پوجنا ہے تو سب سے زیادہ حقدار تو چکی ہے جس میں سے آٹا نکلتے دیکھتے ہو تم. کبھی بت سے بھی نکلتے دیکھا ہے؟ خاص جس کے یہاں سے نکلے ہو تم اس کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کر رہے ہو. تم سمجھتے ہو آسمان والے کو دھوکہ دے لو گے. 3 جوڑے ایسے ہیں جو اللہ پاک ان میں سے ایک قبول نہیں کرتا, دونوں قبول کرتا. دونوں ہوں گے تو وہ قبول کرے گا. جیسے پانی 2 گیسوں کا مجموعہ ہے, ان میں سے ایک نکال دے باقی گیس بچے گی. یہ نہیں کہ جی وہ تھوڑا سا گدلا پانی ہو گیا فلان, نہیں, پھر پانی رہے گا ہی نہیں. فرمایا دونوں ہوں گے تو اطاعت ہے میری, دونوں نہیں ہیں تو پھر نہیں. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, اللہ کی اور اس کے رسول کی دونوں کی اطاعت کرو گے تم. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. انشکر لی ولوالدیک, شکر کر میرا اور اپنے ماں باپ کا. ماں باپ کی ناشکری کر کے اللہ کا شکر قبول نہیں. اور اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, جہاں آتا ہے یہ جوڑا ہی آتا ہے. نماز قائم کرو, زکات دو. اگر زکات نہیں دیتے نماز کوئی قبول نہیں. واخفض لهما جناح الذل, تم ان کے سامنے جناح الذل استعمال کرو. یہ جناح الذل کے جناح کہتے ہیں پر کو, ونگ کو. اب جب کسی سیکشن میں بڑے بڑے ہوٹلوں میں جاتے ہیں تو ونگ, فلاں ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو ونگ اے ونگ بی, وہ جناح لکھا ہوتا ہے اس میں. اب عربوں کے لیے یہ بڑی معلوم چیز تھی, ہمارے لیے یہ ہم پڑھ لیتے ہیں, ترجمہ بھی پڑھ لیتے ہیں, لیکن جیسا کہ کسی نے کہا پہلے تو یہ بات کہ ترجمے میں ہی وہ بات نہیں ہوتی. وہ جو کسی نے کہا غالباً خلیل جبران کا ہے قول ہے کہ کسنگ, the translation is kissing through the glass, ہونٹ پہ ہونٹ رکھا نظر آتا ہے, تاثرات گرمی منتقل نہیں ہوتی. الفاظ جو ہے ان کا ترجمہ منتقل کیا جا سکتا ہے, الفاظ کی گرمی ترجمے میں نہیں ڈالی جا سکتی. اگر آپ عربی جانتے ہوں پھر آپ قرآن پڑھیں, پھر وہ جو اللہ کا پیار, وہ خطاب ہی جو وہ مومنوں سے پیار کے ساتھ کرتا ہے, وہی اصل میں بندے کو سلف مار دیتا ہے, سٹارٹ کر دیتا ہے. جناح الذل ہوتا ہے جب پرندہ اپنے بچے کو کھلا رہا ہوتا ہے. ایک تو پرندہ پر ہلاتا ہے اڑنے کے لیے,
ایک جب وہ بچے کو کھلا رہا ہوتا ہے، آپ نے کبھی کبوتر کو دیکھا یا فاختہ کو دیکھا ہو یا چڑیا کو دیکھا، تو وہ ساتھ ساتھ پر ہلا رہی ہوتی ہے بچے کو اور کھلا رہی ہوتی ہے. یہ جناح الذل ہے کہ صرف ان کو خرچہ نہیں بھیجنا، ان کو ٹائم دو، پاس بیٹھو، گلے میں ہاتھ ڈالو، ان کا پیار لے لو. یار ڈر لگتا ہے؟ وہ تو تیرے پیشاب کا پیار لیتے رہے ہیں. جب بھی مارو، ماتھا چومو، کبھی وضو کرا دو، جوتے پہنا دو، ان کے بچپن کی یادیں شیئر کرو. بڑھاپے میں یہ امڑ امڑ کر آتی ہیں. اصل میں جب وہ سیلز مر رہے ہوتے ہیں تو وہ ڈیٹا جو ہے وہ ڈسپلے کر کے مرتے ہیں. میں نے اپنی دادی جان کو ان کی وفات سے پہلے اپنی والدہ کو یاد کر کے روتے دیکھا. آئے بے جی، وہ بہن کر کے تو وہ رو رہی تھی اپنی والدہ. اس وقت انہیں والدہ یاد آئی ہے جبکہ ان کے پوتوں کی بھی آگے اولادیں ہو گئی تھی. آپ کبھی ان سے پوچھیں آپ اسکول کیسے جاتے تھے، فیس کون دیتا تھا، آپ کام کہاں کرتے تھے، تو پھر وہ آپ کو بتائیں گے، اور ایسی دلچسپی سے وہ بتائیں گے، شکر کریں گے وہ کہ کوئی سننے والا بیٹھا ہمارے پاس. ہماری یادیں بھی ہماری بھی اہمیت کسی کے نزدیک ہے. روٹی لوگ کتے کو بھی دے دیتے ہیں. روٹی دینا والدین کو کوئی کمال نہیں اگر ٹائم نہیں دیتے. آپ کی یادیں بھی ہوں گی والدین کے ساتھ، جب کبھی وہ مارا کرتے، جب کبھی غصہ ہوا کر، جب کوئی چیز انہوں نے کوئی بھیجی آپ کو تحفے کے، وہ یادیں شیئر کریں. اب وہ آپ نے جب فلاں چیز بھیجی تھی، اب وہ آپ کے منہ سے سننا چاہتے ہیں ساری چیز. تھوڑا آپ بیٹھیں گے تو وہ آپ کو نصیحتیں بھی کریں گے. آپ یوں سنیں، اگرچہ ان کی نصیحت کو اتنی خاص نہ ہو، لیکن آپ یوں ہی سنیں کہ جیسے حکیم لقمان بول رہا ہے. اتنی دلچسپی سے کہیں جی جی ابو جی بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں. اب جب یہ جماعت سے روزے کی نکلتی ہے تو اس میں ایک تو یہ کہ جماعت میں شخصیت پرستی نہیں ہے، یہ دعوت پہ چلتی ہے، یہ افراد پہ نہیں چلتی. کسی بندے کو یہ گاڈ نہیں بناتی. ہر بندہ سے روزے میں ہر بندے سے وہ خطاب کرواتے ہیں بدل بدل کے. وہ اس پہ دھیان نہیں رکھتے کہ یہ امیر صاحب ہے، ان کو 20 سال 30 سال ہو گئے اور یہ بندہ اس کا دوسرا سے روزہ ہے. امیر صاحب کو بٹھا لیں گے، سارے بیٹھ جائیں گے اور وہ بندہ کھڑا ہو کر بات کرنا شروع کر، ادھر کی ادھر مارے گا، ادھر کی ادھر مارے گا وہ. لیکن یہ یوں سارے لائیں گے اور ایسے سبحان اللہ کہیں گے جیسے یہ نکتہ پہلی بار سنا ہے. یہ نفسیاتی ڈوز ہوتی ہے. اگر آپ سارے ڈل بیٹھے رہیں گے تو وہ بیچارہ اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جائے گی، یہ کیا ہو رہا ہے وہ. اچھا، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ دیکھو دل اللہ کے ہاتھ میں ہے. جو بھی تشکیل ہونی ہے، بندوں نے نام لکھوانے ہیں، یہ اللہ پاک کے کرم سے ہوگا، ہماری اس سے تقریر سے نہیں ہوگا. اگر تقریروں سے لوگ مسلمان ہوتے تو ابو لہب ابو جہل جو ہے وہ نبی کی تقریر سن کر کافر نہ رہتے. ہمارے ہاں میں سے روزہ لگا میرا تو میرے ساتھ حافظ طیب صاحب تھے، ایک مولا بخش ہوا کرتے تھے بلدیہ میں، یہ سڑک پہ پانی دینے والوں میں. اچھا میرا خطاب ہوا. اچھا اس سے روزے میں ہم 3-4 حافظ، ایک حافظ طیب صاحب بھی انڈیا والے تھے تو اس میں بیٹھے ہوئے تھے ہم لوگ، تو 4 حافظ تھے ہم. تو میرا انہوں نے رکھا بیان ہو گیا، کوئی 8-10 بندوں نے نام لکھوائے جو بھی تھا. اگلے دن مولا بخش کا رکھا گیا. اچھا مولا بخش جو تھا وہ دیکھنے میں بھی اتنا خوبصورت نہیں تھا، کالا رنگ تھا، ایک آنکھ اس کی بہت موٹی تھی اور ایک چھوٹی آنکھ تھی اس کی، اور وہ توتلا بھی تھا. آسیہ کو وہ آشیہ کہتا تھا، حضرت عائشہ کو عائشہ کہتا تھا. جی معاملہ تھا اس کے ساتھ. شین کو سین پڑھتا تھا، سین کو شین. اس کا بیان ہوا تو وہ 40 بندوں نے نام لکھوا دی. تشکیل ہو گئی. اچھا تشکیل ہو گئی تو پھر محاسبہ ہوتا ہے، بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں آپس میں معاملات کو، اور وہ بڑا پیارا ماحول ہوتا ہے. جب یہ ایزی ہوتے ہیں، کوئی بندہ نہیں ہوتا، آپس میں ہی ہوتے ہیں اور مذاکرہ چل رہا ہوتا ہے، تو دیکھنے والی چیز، وہ ایک فضا ہی دیکھنے والی ہوتی ہے. پھر اس میں تارک جمیل نہیں رہتا. وہ جو تقریر میں بیٹھا ہوتا کرسی پر، وہ پھر انہیں جیسا ہوتا ہے جو نیچے بیٹھے ہوئے لوگ ان کے ساتھ ہیں. کھل کے ڈسکشن ہوتی. کہا یار یہ کیا، ایک سامنے سوال اٹھایا کہ یار قاری صاحب نے خطاب کیا ہے تو بس 10-12 بندوں نے نام لکھوائے. مولا بخش کی کوئی بات سیدھی بھی نہیں تھی. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ جو کام ہوتا ہے نا، یہ تقریروں سے نہیں ہوتا،
مولا بخش کا وقت زیادہ لگا ہے، اس کی محنت زیادہ لگی ہوئی ہے، اس کا ٹائم زیادہ لگا ہوا ہے، اس کی بات میں برکت ہے، اللہ نے دل کھول دی۔ قاری صاحب کا بھی اتنا ٹائم نہیں لگا، نئے نئے یہ۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ والدین اگر کوئی ایسا مشورہ بھی دیں کہ جو آپ کو بالکل الل ٹپ لگے، لیکن آپ یوں ظاہر کہیں والدین ہمارے ساتھ یہ نہیں کر چکے سب کچھ، ہم ادھر ادھر کی مارتے تھے اور وہ اٹھا کے سینے سے لگا لیتے، میرا پتر کتنا عقل مند ہو گیا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب تکلیف ہوتی ہے کرتے ہوئے، وہ بچے ہیں، ان کی باڈی مت دیکھو، اب ان کے دماغ کو دیکھو، ان کی خواہشات کو دیکھو، وہ ترستے ہیں ٹائم کو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، جب وہ کھا رہے ہوں تو پاس بیٹھ، تو لقمے بنا بنا کے پکڑا ان کو، وہ تجھے چبا چبا کے کھلاتے رہیں۔ جناح الذل من الرحمہ، وہ پرندہ کیا کرتا ہے؟ وہ پیار ہے جو اس کے پروں کو، اس کا دل نہیں کرتا کہ بچے کو سینے سے لگا لے، اس کے بس میں نہیں ہے، اس کے وہ پیار سے پھڑپڑاتے ہیں، کہا یہ کرو، کبھی ان کے ساتھ پر ہاتھ پھیرو، کبھی پیٹھ پہ ہاتھ پھیرو، کبھی لقمہ ان کے منہ پر، گلاس اٹھا کے پکڑاؤ ان کو، یہ نہیں کہ ہر چیز اس کے سامنے رکھ دی اور خود جا کے تو کارٹون دیکھنا شروع کر دی، یہ نہیں۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اللہ پاک تو اپنی رحمت فرما ان پر، جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ، اللہ پاک ان چیزوں سے آگاہ جو تمہاری جانوں میں ہیں۔ ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا، بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ والدین بلا وجہ ناراض ہو جاتے ہیں، انہیں بس ناراض ہونے کے لیے کوئی بہانہ چاہیے ہوتا ہے۔ اللہ پاک کہتا ہے ڈرنے کی کوئی بات نہیں، اگر تم صالح ہو، تم نے اپنی طرف سے کوئی کمی نہیں کی، تو اللہ پاک جانتا ہے، اس کا کوئی وبال نہیں ہوگا۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، رشتہ دار کو اس کا حق دو۔ حق کیا ہے؟ کوئی متعین نہیں ہے۔ حق جہاں ہے ہم کہتے ہیں کہ حق معلوم، حق معلوم جو ہے وہ تو زکوٰۃ ہے، 2.5% دینی۔ حق کیا ہے؟ حق یہ ہے کہ ایک بندہ ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، اس کا بچہ بیمار ہو گیا ہے، آپ کے پاس پیسے ہیں، تو اس میں تو پھر حق یہی ہے نا کہ آپ علاج کے پیسے اس کا علاج کروا دیں، آپ ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، دوائیاں کتنے کی آتی ہیں، کمرہ کتنے کا بک ہوتا ہے، یہ سارا کروا دیں۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ اللہ پاک نے قرآن حکیم میں جا بجا یہ کہا ہے کہ یہ ضائع نہیں جاتا، میں اس کا متبادل عطا کر دیتا ہوں۔ آپ کسی کے بچے کی کیئر کریں گے، یقین جانے اللہ پاک آپ کے بچے پر سے مصیبت ہٹا دے گا۔ اچھا، اس میں یہ پیسہ اتنا ہی لگ جانا تھا جتنا آپ نے کسی بیمار پہ لگا دیا، لیکن آپ ذہنی اذیت سے بچ گئے۔ وہ جو اپنے بچے کو تکلیف ہوتی ہے تو ماں باپ گزرتے ہیں، جس سے کوئی بڑا نقصان بچا دیا، گاڑی سے بچا دیا آپ کو، ایکسیڈنٹ سے بچا دیا آپ کو، تو فوری کہتے ہیں نا کہ بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جو سامنے جس کو کہتے ہیں پازیٹو ہوتی ہیں، وہ نظر آتا ہے، تنخواہ بڑھ گئی ہے جی، فلاں کام ہو گیا ہے جی۔ بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جو منفی انداز میں آپ کی مدد کی جاتی ہے، یعنی آپ کی تنخواہ نہیں بڑھتی لیکن آپ سے مصائب کم کر دیے جاتے ہیں، جو ایکسٹرا تنخواہ کھا جاتے ہیں، ان معنوں میں نقصان آپ کا اللہ پاک نے، یہ دونوں صورتیں ممکن ہوتی ہیں۔ والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا، یہ جو تمہارے پاس ایکسٹرا پیسہ ہوتا ہے، بچ جاتا ہے تمہارے اپنے استعمال سے، اس کو تبذیر میں مت استعمال کیا کرو۔ تبذیر اور اسراف، یہ دو اصطلاحات ہیں اسلام کی۔ سورہ الفرقان میں آپ دیکھیں گے کہ وہاں کہا گیا کہ وہ اسراف نہیں کرتے، درمیان درمیان میں رہتے ہیں، نہ تو بالکل ہی مٹھی بند کر لیتے ہیں، کسی کو کچھ بھی نہیں دینا، اور نہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ سب کچھ اڑا دینا ہے۔ تبذیر ہوتا ہے کہ غیر ضروری چیز خرید لینا، یہ تبذیر ہے، ضرورت ہی نہیں اس کی، لیکن چونکہ پیسہ جیب میں خارج لگی ہوئی ہے، اب اس کو کہیں نہ کہیں لگانا ہے، تو پھر وہ جو کچھ ہم اپنے گھروں میں ڈیڈ سٹف لے کر بیٹھے ہوئے ہیں
تبذیر. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے ایک انسپائریشن بن جاتی ہے, میرے گھر میں بھی یہ ہونا چاہیے. اب جہاں یہ مطالبہ کیا گیا میرے گھر میں بھی ہونا چاہیے, اس کے وسائل نہیں ہے. آپ کی جیب میں تو پیسہ تھا, مگر جس کو آپ نے آگ لگائی ہے, جس کی دم کو, اس کے پاس پیسہ نہیں ہے. وہ کیا کرے گی؟ بیوی شوہر کو مجبور کرے گی کہ تم رشوت لو اور یہ چیز لے کر آؤ. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. یہ جو مبذرین ہے نا, فضول کی چیزیں لے لے کر سٹاک کرتے رہتے ہیں اور لوگوں کو انسپائر کرتے ہیں, اسے اندیش دیتے ہیں, انہیں موٹیویشن لوگوں میں پیدا کرتے ہیں کہ تم بھی لے کر آؤ, ضد پیدا کر دیتے ہیں. یہ شیطان والا کام کرتے ہیں, یہ شیطان کے بھائی. شیطان بھی کیا کرتا ہے؟ برائی کی طرف مائل کرتا ہے. اس نے بھی رشوت کا ہی کہنا تھا, آپ کا کام ذریعہ بن گیا اس کو. وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا. شادی بیاہ ہوتے ہیں, ایک تو ضروری چیزیں ہوتی ہیں, ان میں بھی اسراف کرنا, پھر بعض چیزیں ضروری ہوتی ہی نہیں ہے, صرف اپنی دولت کا دکھاوا ہوتا ہے. جائز آپ آرام سے بچی کے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کروا دیں, اسے آگے گھر میں چل کے ضرورتیں آئیں گی, اپنی ضرورت کے مطابق خود لے لے گی. پہلے تو اتنے ٹرکوں کے حساب سے دینا, اسے جیسے ہمارے یہاں رواج ہے پورے سین میں بکھیر دینا تاکہ پورا محلہ دیکھے کیا کچھ بیٹی کو دیا ہے. ماں بیٹھ جاتی ہے, بتاتی ہے یہ پتر نے دبئی سے بھیجا ہے, یہ اتنے لاکھ کا ہے, اتنے ہزار کا ہے, وہ ساری چیزیں تفصیل سے بتائیں. اپنی بیٹی کو دے رہی ہو, کون سا ہماری بیٹی کو دے رہی ہو تم؟ تیرے بیٹے نے بھیجا تو اپنی بہن کے لیے بھیجا, کون سا میری بہن کے لیے؟ اس میں بتانے والی کیا بات ہے؟ لیکن ہم دکھاوا, یہ ہے تبذیر. اب 2 ٹرک بھر کے بیچ دیے, جنہوں نے شادی کی ہے ان غریبوں کے پاس ہے یہ ایک کمرہ, اب باقی کیا کریں؟ چھت پر سٹاک کریں گے. تو آپ وہ پیسے بیٹی کو دے دیں. اب بیٹی کے, وہ کسی نے کہا تھا نا کسی کے کہ آپ ہمیشہ ڈو یو کی بجائے ڈز یو کیوں استعمال کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا یار جو زور ڈز میں ہے نا وہ ڈو میں نہیں. اب جو زور سین میں کھلار کے پورا تو جہیز دینے میں ہے, وہ بیٹی کے اکاؤنٹ میں جمع کرا کے اتنی ساری سلپ میں تھوڑی ہے. ہمارا سارا زور تو ڈز پہ ہے. یہ ہے تبذیر. اسراف ضروری چیز ہے لیکن ہم نے ضرورت سے زیادہ خرید لی, اس کو کہتے ہیں اسراف. ایک چیز ہے ہی غیر ضروری, صرف پیسے کے کو دکھانے کے لیے ہم نے دکھاوے کے لیے کی ہے, وہ ہے تبذیر. ولا تبذر تبذیرا. پیسہ تبذیر میں نہ اڑاؤ بلکہ اسے رشتہ داروں عزیزوں کی مدد کو دے دو. دینے والے رہو گے, اللہ پاک کبھی لینے والا نہیں بنائے گا. اور جوڑ کے رکھو گے تو ایک بیماری سارا کچھ کھا جائے گی. ایک بچے کو کینسر نکلا ہے نا تو کنویں خالی ہو جاتے ہیں. ہاں نہیں, دینے والے رہو گے تو کبھی لینے والا اللہ نہیں بنائے گا, دینے والا ہی رکھے گا. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا. اگر کوئی رشتہ دار مانگنے آ گیا ہے اور فی الواقع ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ رشتہ دار بھی ہاتھوں پر تھوک کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ بس جو ہی آپ یہاں سے گئے گریجویٹی ساری رشتہ دار کھا گئے, انہیں یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, بس وہ ایک چھت ڈالنی ہے, وہ فلاں کرنا ہے, ڈینگ. اب آپ نہ بھی نہیں کر سکتے, دے دیتے ہیں تو واپس کرنے والے تو رواج ہی نہیں نا ہمارے یہاں. ہمارے یہاں مانگ کر نہیں کھاتے, ادھار کے ذریعے کھاتے ہیں. بس ادھار دے دو دے دیں گے, اس کے بعد ناراضگی ہو جائے گی, ادھار واپس نہیں آئے گا. وہ والے رشتہ دار نہیں, وہ رشتہ دار جو واقعتاً کسی مصیبت میں مبتلا ہیں, آپ کو نظر آ گیا ہے کہ بھئی اس کی جینین ضرورت ہے اور اس کے بغیر کسی کی شادی 2000 20,000 30,000 کی وجہ سے بچی کی رکی ہوئی ہے, تو آپ ساتھ کر کے تو وہ, اگر نہیں آپ کے پاس تو آپ ان سے کہہ دیں کہ جب اللہ پاک کرے گا تو دے دوں گا, کوئی مسئلہ نہیں. ابھی فی الحال میرا اپنا ہاتھ ذرا مسئلہ ہے, پیسے کہیں سے آنے ہیں, جو بھی ہوا تو انشاءاللہ دے دیں گے, کوئی فکر کی بات نہیں. آپ اپنے ہیں, چاند کلمے ہی کہنے نا آپ نے, بندے کو راضی کرنا کوئی مسئلہ تو نہیں. اب ہم یہ بتانا بھی نہیں چاہتے کہ میرے پاس کوئی نہیں ہے, یہ تو پھر دبئی والوں کی بدنامی ہوگی نا, یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس کوئی نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے. اور ہم پھر وہ جو ہمارا اسپلٹ پرسنالٹی ہے نا کہ ہیں ہم غریب, شو اپنے آپ کو ہم امیر کو گئے یہاں سے ٹکٹ بھی ادھار لے کے کہ واپس آ کے تنخواہ لے کے دے دوں گا. وہاں ہم نے شو یوں کروانا ہے کہ ہم بڑے امیر آدمی ہیں.
اب جب وہ آ گیا بندہ مانگنے والا، یہ حدیث میں کہا گیا ہے کہ اپنے آپ کو اس حال میں رکھو کہ نہ تو یعنی اگر پیسہ ہے فی الواقع تو پھر تو اگر کوئی مانگنے والا آئے گا تم سے، تم اسے دے دو گے، نہ تو اس حال میں رہو کہ کوئی تمہیں زکوٰۃ دینے آ جائے، اور نہ اس حال میں رہو کہ تمہارے پاس ہے کچھ نہیں مگر تم شو کروا رہے اور کوئی تم سے مانگنے آ جائے۔ دونوں صورتوں میں تمہارے لیے شرمندگی کا سامان ہے۔ سچ بولنا سیکھو، غربت کوئی عیب نہیں ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاقے کی وجہ سے روزے رکھے ہیں، کہہ دینے میں کہ اس وقت میرے پاس کچھ نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ہم وہ کہنا نہیں چاہتے، انا کا مسئلہ ہے۔ میں کیسے کہہ دوں کہ دنیا سمجھ رہی ہے کہ میں کروڑ پتی ہوں، تو اب اپنے امیج کو اپنے ہاتھوں کو تھوڑی برباد کرتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر بندے کی نفسیات میں ری ایکشن پیدا ہوتا ہے، وہ غصہ نکالتا ہے اس مانگنے والے پر کہ اس کھانا خراب نے مجھے مصیبت میں ڈال دی، نہ یہ سوال کرتا نہ میں اس اذیت میں پڑتا۔ کہا ان کے ساتھ بدتمیزی مت کرو، قل لہم قولا میسورا، اچھی بات کر کے تو نے فارغ کر دو۔ ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك، نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھ لو، یہ اس طرح عربوں میں کہ فلاں نے تو ہاتھ گردن سے باندھا ہوا ہے، یعنی بخار بھی ادھار نہیں دیتا، ہمارے یہاں کہا جاتا ہے گردن سے ہاتھ باندھ دو۔ ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك، اغلال کس کو کہتے ہیں؟ جو گلے میں توق پڑے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی بالکل پکڑ کے باندھ مت۔ ولا تبسطها كل البسط، اور نہ پورے کا پورا کھول دو، فتقعد ملوما محسورا، کل جب تمہیں خود ضرورت پڑے تو تم اپنے آپ کو پھر ملامت کرو اور حسرت کرو کہ یار وہ میں نے کیوں اس وقت بیڑا غرق کیا دے کے، مجھے خود سوچنا چاہیے تھا کہ میری اپنی ضرورت بھی آ رہی ہے، میں نے تو کسی کو دے دیا، میری اپنی ضرورت کا مسئلہ اور کوئی مجھے نہیں دے رہا۔ تو یہ ایک توسط اور توازن سکھایا گیا ہے۔ یہ اس کے ساتھ ایک واقعہ کوٹ کیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مانگنے آیا تو حضور خالی نہیں بھیجا کرتے تھے، تو آپ نے کرتا اتار کے اسے دے دیا اور تہمت میں بیٹھ گئے۔ جماعت کا ٹائم ہو گیا، حضور نکلے نہیں، تو پتہ کرنے کے لیے جو صاحب آئے کہ حضور لیٹ کیوں ہو گئے، تو پتہ چلا کہ حضور کے پاس تو وہ کرتا ہی کوئی نہیں ہے کہ پہن کے نماز پڑھانے کے لیے نکلے۔ تو پھر وہ کرتا لائے اور حضور کو دیا، تو کہا گیا کہ اے نبی ایسے نہیں، خیال رکھ۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، دیکھو تیرا رب ہی لوگوں کا رزق زیادہ بھی کرتا ہے اور تول کے بھی دیتا ہے۔ تقدیر کس کو کہتے ہیں؟ اندازہ کر کے دینا۔ بتایا یہ گیا کہ تم کسی کو اپنی کوشش سے امیر نہیں کر سکتے، انہ هو اغنی و اقنا، چونکہ یہ امتحان ہے، غریبی اور امیری دو پیپر ہیں، یہ پیپر وہیں سے ایشو ہوتے ہیں، وہیں پہ نمبر لگتے ہیں، وہیں سے رزلٹ ملے گا۔ اپنی مرضی سے کوئی بندہ غریب نہیں ہوتا، ہر بندہ پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ امیر ہو جائے۔ اگر وہ اپنی کوشش کے ذریعے امیر ہو جائے تو تندور پہ آگ پہ کھڑا ہو کے روٹیاں کون پکائے 43 ٹیمپریچر پہ؟ اس کی غربت کروا رہی ہے نا۔ آپ یہ بھی دیکھیں اللہ کا کرم کہ معاشرے کی ضرورت پوری کر رہا ہے، موچی بھی رکھا ہے، نائی بھی رکھا ہے، درزی بھی رکھا ہے، ان کے پاس 4 پیسے آ جائیں تو یہ سب سے فن خان ہے۔ جس بندے میں نہ ہو نا خود اعتمادی نہ ہو، اسے کہا جاتا ہے کہ وہ درزی کا کام کرے، درزی کا کام نہیں کرتا تو ناپ بندے کا لے کے تو کپڑے اترے، یعنی وہ انچ سینٹی بندہ ان کے علم میں آ جاتا ہے، خود اعتمادی پیدا ہو جاتی ہے۔ بڑے سے بڑا اور باب ان کو پتا ہوتا ہے کیا ہے۔ خود اعتمادی درزی میں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اگر ان کے پاس روٹی کھانے کو ہو، نہ کوئی ٹیکسی چلائے، اس کا دل نہیں کرتا دوپہر کو سونے کو، وہ نیند میں بیچارہ، خاص کر کے گرمیوں کی جو دوپہر ہوتی ہے جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ سڑکیں تپ رہی ہوتی، تندور کی طرح اس کے اندر سے نکل رہی ہوتی ہے لو، آنکھیں بند ہو رہی ہوتی ہیں، ان کی غربت دوڑا رہی ہوتی ہے ان کو۔ وہ جو آپ کے کہنے سے قبلہ سیدھا نہیں کرتے، آپ کی چٹکی بجانے پہ گاڑی لا کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے وہ،
کون کروا رہا ہے؟ غربت. اللہ پاک نے قرآن حکیم میں کہا ہے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ. اگر اللہ اپنے بندوں کا رزق کھول دے، سب کو دے دے، زمین میں بغاوت پھیل جائے. میں بھی رانی، تو بھی رانی، کون بھرے گا پانی؟ آپ کو نہ کوئی میسن ملے کوٹھی چڑھانے کے لیے، پھر آپ خود ہی انجینئر بھی ہوں، خود ہی اسٹیل فکسر بھی ہوں، خود ہی میسن بھی ہوں، خود ہی مزدور بھی ہوں، خود ہی درزی بھی ہوں، خود ہی نائی بھی ہوں، خود ہی روٹی پکانے والے بھی ہوں. یہ کام سارے ایک بندہ کر سکتا ہے؟ نہیں. اللہ نے رزق کی تقسیم اس لیے رکھی ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر میں لا بغاؤ فی الارض، یہ تو آیت سنا دی، دوسری آیت ہے، یہ دونوں جڑی ہوئی صورتیں ہیں، شورا اور زخرف. فرمایا کہ یہ ہم نے تقسیم اس لیے کی ہے لِيَتَّخِذَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، مسخر کرنا سخرین، تاکہ تم ایک دوسرے کو قابو رکھو. اس کی غربت لگام کا کام کرے، وہ تیرے بلانے پہ آئے، تیرے مکان تعمیر کرے، تیرے کپڑے سیے، تیرے بال بنائے، تیری روٹیاں پکائے. لِيَتَّخِذَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا. ہماری غربت ہمیں یہاں لے کر آئی ہے. ہم پاکستان والوں کے لیے ارباب ہوں گے، یہ ہمیں زکوٰۃ دیتے ہیں، کہ اگر یہ امیر ہوتے تو اپنے ملک میں نہ ہوتے. امیری غریبی دو پیپر ہیں، اور غربت معاشرے کی جینین ضرورت ہے، کوئی عیب نہیں ہے. اگر کسی معاشرے میں غریب نہ ہوں، اتنی دولت ہو جائے کہ سارے امیر ہو جائیں، تو غریب امپورٹ کرنا پڑتے. ہم امپورٹڈ غریب ہیں نا یہاں، ہر ملک کے، بنگلہ دیش کے، سری لنکا کے، پاکستان کے، سکھ، ہندو، عیسائی، سارے ہم کیا ہیں؟ انہیں امپورٹ کرنا پڑا، مجبوری. ان کی اپنے برش نہیں چلاتے، روٹی ہے کھانے کے لیے ان کے پاس. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب غریب آتا ہے تو اپنا کلچر بھی لے آتا ہے، ساتھ دھوتی بھی آ گئی ہے، نسوار بھی آ گئی ہے، گٹکا بھی آ گیا ہے، پان بھی اب بھگتو. تو اپنا جینین اگر غریب ہوگا تو کلچرل مسائل تو نہیں ہوں گے نا. اپنا بندہ ڈرائیور ہوگا تو آپ کیوں سری لنکا یا انڈیا کا ڈرائیور رکھیں گے گھروں میں؟ یہ ہے اصل بات کہ تم کسی کو اپنی دولت دے کر امیر نہیں بنا سکتے، کتنے بھی نیک نیت ہو. ہوتا ہے ایک بھائی کو آپ کھڑا کرنا چاہتے ہیں اور وہ اندھا کنواں بنا ہوا ہے، آپ اپنے بچوں کے منہ سے لقمہ چھین کے تو اس بھائی کو بھیج رہے ہیں، اور وہ جو بھی ہے وہ ستیہ ناش ہی ہو رہا ہے. جس طرف جاتا ہے لا یاتی بالخیر، کوئی بھی خیر کی خبر لے کر نہیں آتا. کیری لے کر 2-4 مہینے بعد بیچ دیتا. دکان ڈال کے دو، کہتا میرے اوپر کسی نے تعویذ کر دی، دکان میں بیٹھنے کا ہی دل نہیں کرتا. بھائی روٹی مل رہی ہو تو تعویذ ہو جاتا ہے، کیسے دل کرے گا بیٹھنے پر؟ وہ دکان دوسرے کھا جاتے ہیں. جہاں بھیجو اینما یوجہو، قرآن نے کیا الفاظ استعمال کی، جس طرف بھی اس کا رخ کر کے بھیجو. سالن لینے بھیجو، کہتا مک گیا جی، کھا پی چٹ جو منگائے نے. لا یاتی بالخیر، کوئی خیر کی خبر لے کر ہی نہیں آتا. تو ایسے بھائی کو امیر بنانے کا چکر چھوڑ کے اس کے بچوں کا خرچہ بیچتے رہے، بہت بڑی بات. اپنے بچوں کا مستقبل تاریک مت کریں. آپ سب سے پہلے اپنی سوچ سوچیں. آپ جب جہاز میں بیٹھتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ سب سے پہلے آکسیجن ماسک اپنے منہ پر رکھنا، اپنی جان بچانی ہے. اپنی بچے گی تو دوسروں کی سوچو گے تم. اور اکثر و بیشتر ہوتا ہی ہے کہ ہم یہاں سے بیچتے رہتے ہیں اور وہاں والے سوچتے ہیں کہ ہوگا تو بھیج رہے نا، اور جب آپ یہاں سے جاتے ہیں تو آپ کو رضائے بھی ادھار نہیں ملتی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.